اگر لفظوں کی خوشبو آپ کو بھا جائے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ یہ کہانی میری ایک دوست کی ہے، آئیے اس کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام ہیرا ہے۔ میں جس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں وہاں لڑکوں سے بات کرنا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ کزن سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم صرف دو بہنیں تھیں۔ بیٹے نہ ہونے کا غم ابتا کو بہت تھا۔ وہ سوچتے تھے کہ اگر بیٹا ہوتا تو بڑھاپے میں ان کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جاتا، مگر اس کے باوجود وہ ہم بیٹیوں پر جان چھڑکتے تھے۔ ابتا کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ لڑکیوں کا بلا وجہ گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ خیر، زندگی پھر بھی اچھی گزر رہی تھی۔ ہمیں گھر سے اسکول اور اسکول سے گھر آنے کی سخت ہدایت تھی۔ گھر آ کر بھی ہم کہیں اکیلے نہیں جا سکتے تھے۔ اگر کہیں جانا ہوتا تو امی یا ابتا ساتھ جاتے۔ وقت گزرتا رہا، میں نے میٹرک پاس کیا اور پھر کالج میں داخلہ لے لیا۔ ابتا سخت ضرور تھے مگر تعلیم کے خلاف ہرگز نہیں تھے۔ وہ خود میرے ساتھ کالج گئے اور داخلہ کروایا۔ وہ ہمیں پڑھانے کے لیے بہت محنت کر رہے تھے۔ ایک دوا ساز کمپنی میں وہ اعلی درجے کے ملازم تھے۔ ہمیں تعلیم دلوانے کی خاطر نائٹ ڈیوٹی اور اوور ٹائم بھی کرتے۔ امی گھر میں لوگوں کے کپڑوں کی سلائی کرتی تھیں۔ ان دونوں کی ساری محنت صرف اور صرف ہم بہنوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے تھی۔ شمع میری کلاس فیلو تھی اور میری بہترین دوست بھی۔ ہم ایک دوسرے کی ہر بات سے واقف تھیں۔ شمع میرے مزاج کو بخوبی جانتی تھی کہ مجھے لڑکوں سے بلا وجہ بات کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ وجہ صاف تھی، والدین کی سخت ہدایت تھی کہ غیر لڑکوں سے بات نہیں کرنی۔ جب والدین اتنی مشقت اٹھا کر ہمیں پڑھا رہے تھے اور ہم پر بھروسہ کرتے تھے تو ہم کیسے ان کی بات نہ مانتے۔ ابتا چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں اور میری بہن کا خواب تھا کہ وہ ایک بڑا اسکول کھولے جہاں لڑکیوں کو آسانی سے تعلیم کے مواقع مل سکیں۔ میری پھوپھی کا بیٹا اسد انجینئر بن رہا تھا اور طے تھا کہ میری شادی اسی سے ہوگی۔ حالانکہ ہم کزن ہونے کے باوجود کبھی آپس میں بات تک نہیں کرتے تھے۔ میں اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی تھی جبکہ شمع کو مذاق کرنے کی بہت عادت تھی۔ وہ ہر وقت ہنستی رہتی، کبھی لطیفے سنا کر اور کبھی الٹی سیدھی باتیں کر کے۔ اسکول کے زمانے میں بھی وہ لڑکیوں کے ساتھ شرارتیں کرتی۔ کبھی کسی کی کاپی بیگ سے نکال کر چھپا دیتی، کبھی کسی سے کہہ دیتی کہ پرنسپل بہت غصے میں ہیں اور تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں اسے سمجھاتی کہ ایسے مذاق نہ کیا کرو، کبھی بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے، مگر وہ کہاں سدھرنے والی تھی۔ یوں ہنسی مذاق میں دن گزرتے رہے۔ میری اس سے دوستی کی وجہ یہ تھی کہ وہ بھی میری طرح والدین کی عزت رکھنے والی لڑکی تھی۔ ہم دونوں کالج سے سیدھا گھر آتی تھیں۔ میرے خیال میں ہم اپنی کلاس کی واحد لڑکیاں تھیں جن کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں تھا۔ ایک دن میں کالج سے گھر آئی، کافی پڑھنا تھا اس لیے فوراً کتاب کھولی۔ اچانک اس میں ایک پرچی نظر آئی جس پر لکھا تھا، میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا نمبر ہے۔ میری تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ کس نے میری کتاب میں یہ خط رکھا؟ سوچا اگلے دن کالج جا کر شمع سے پوچھوں گی۔ اگلے روز کالج گئی تو شمع نہیں آئی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ سوچا یقیناً اسی کی حرکت ہے، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ایسا مذاق مجھے بالکل پسند نہیں۔ آج میرے ساتھ ناہید نام کی ایک لڑکی بیٹھی تھی جس سے میری زیادہ بات چیت نہیں تھی، اس لیے دن بہت بور گزرا۔ گھر آ کر دوبارہ کتاب کھولی تو پھر وہی خط موجود تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں تو کہیں گئی بھی نہیں تھی، پھر یہ خط کیسے آ گیا؟ پہلے شک شمع پر تھا مگر آج تو وہ آئی ہی نہیں تھی۔ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس خیال کو جھٹک کر پڑھائی میں لگ گئی۔ اب روز میری کسی نہ کسی کتاب میں خط ہوتا۔ شمع مسلسل غیر حاضر تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا تو میں اس کے گھر چلی گئی اور اسے ساری بات بتائی۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ میں مذاق کر رہی ہوں، مگر جب خط دکھائے تو اسے یقین آ گیا۔ اگلے دن وہ کالج آنے لگی۔ اب میں اپنی کتابوں پر کڑی نظر رکھنے لگی اور شمع کو بھی کہہ دیا کہ جب میں کلاس سے باہر جاؤں تو میری کتابوں کا خیال رکھے۔ مگر جو خط رکھتا تھا جیسے جادو جانتا تھا، ہر حال میں میرے بیگ میں خط ڈال ہی دیتا۔ میں نے امی کو کچھ نہیں بتایا۔ خط میں ایسی باتیں ہوتی کہ دل بے چین ہو جاتا۔ سب سے بڑھ کر یہ تجسس تھا کہ آخر یہ کون ہے اور میری کتابوں میں خط کیسے ڈال دیتا ہے۔ شمع پر مجھے یقین نہیں آتا تھا کیونکہ جس دن وہ نہیں آتی تھی اس دن بھی خط مل جاتا تھا۔ 6 ماہ گزر گئے۔ ایک دن جب خط نہ ملا تو اور زیادہ بے چینی ہو گئی۔ انسان ہوں، آخر کب تک بے اثر رہتی۔ اسی دن میں نے اس نمبر پر فون کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ امی سلائی کر رہی تھیں۔ ان کے سونے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی وہ سوئیں میں نے نمبر ملایا۔
डरते डरते हेलो कहा। जवाब में मर्दाना आवाज आई। घबरा कर फोन रख दिया। कुछ देर बाद फिर हिम्मत करके फोन किया। यूं रोज बात होने लगी। इसने अपना नाम आतिफ बताया। मैंने कभी शमा को कुछ ना बताया। दिल ही दिल में शर्मिंदा रहती, मगर आदत बन चुकी थी। मोहब्बत वाकई अंधी होती है। मैंने इसे कभी देखा तक नहीं था। वक्त गुजरता गया, पढ़ाई से दिल हट गया, नतीजा भी अच्छा ना आया। एक दिन मैंने घर वालों से कह दिया कि अब मैं मजीद नहीं पढ़ना चाहती। अब्ता टूट से गए, मगर खामोश हो गए। कुछ अरसे बाद मेरी शादी की बात पक्की होने लगी। मैं खामोश रही। फिर वो दिन आ गया जब मुझे मायूं बिठा दिया गया। शादी से एक दिन पहले मैं आतिफ से मिलने चली गई। वहाँ मुझे नाहिद नजर आ गई। उसने सारी हकीकत बता दी। ये सब एक मजाक था। शमा और नाहिद की शर्त थी। आतिफ नाहिद का बॉयफ्रेंड था। मेरी दुनिया उजड़ गई। जब घर लौटी तो सब कुछ सामने आ चुका था। मेरी शादी टूट गई। अब्ता सदमे में थे। अम्मी ने बस इतना कहा, ये सिला दिया तुमने मुझे। आज इस बात को 5 बरस हो चुके हैं। मेरी बहन का अपना स्कूल है। बहनों अच्छे उहदे पर हैं। अम्मी अब्ता की दुआओं से उसका घर आबाद है। और मैं आज भी खामोश हूँ। खत में ऐसी बातें होती कि दिल बेचैन हो जाता। सबसे बढ़कर ये तजस्सुस था कि आखिर ये कौन है और मेरी किताबों में खत कैसे डाल देता है। शमा पर मुझे यकीन नहीं आता था, क्योंकि जिस दिन वो नहीं आती थी इस दिन भी खत मिल जाता था। 6 माह गुजर गए। एक दिन जब खत ना मिला तो और ज्यादा बेचैनी हो गई। इंसान हूँ, आखिर कब तक बेअसर रहती। उसी दिन मैंने इस नंबर पर फ़ोन करने का फैसला कर लिया। रात के 12 बज रहे थे। अम्मी सिलाई कर रही थीं। उनके सोने का इंतज़ार किया। जैसे ही वो सोए मैंने नंबर मिलाया। डरते डरते हेलो कहा। जवाब में मर्दाना आवाज़ आई। घबरा कर फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद फिर हिम्मत करके फ़ोन किया। यूं रोज़ बात होने लगी। इसने अपना नाम आतिफ बताया। मैंने कभी शमा को कुछ ना बताया। दिल ही दिल में शर्मिंदा रहती, मगर आदत बन चुकी थी। मोहब्बत वाकई अंधी होती है। मैंने इसे कभी देखा तक नहीं था। वक्त गुजरता गया, पढ़ाई से दिल हट गया, नतीजा भी अच्छा ना आया। एक दिन मैंने घर वालों से कह दिया कि अब मैं मजीद नहीं पढ़ना चाहती। अब्ता टूट से गए, मगर खामोश हो गए। कुछ अरसे बाद मेरी शादी की बात पक्की होने लगी। मैं खामोश रही। फिर वो दिन आ गया जब मुझे मायूं बिठा दिया गया। शादी से एक दिन पहले मैं आतिफ से मिलने चली गई। वहाँ मुझे नाहिद नजर आ गई। उसने सारी हकीकत बता दी। ये सब एक मजाक था। शमा और नाहिद की शर्त थी। आतिफ नाहिद का बॉयफ्रेंड था। मेरी दुनिया उजड़ गई। जब घर लौटी तो सब कुछ सामने आ चुका था। मेरी शादी टूट गई। अब्ता सदमे में थे। अम्मी ने बस इतना कहा, ये सिला दिया तुमने मुझे। आज इस बात को 5 बरस हो चुके हैं। मेरी बहन का अपना स्कूल है। बहनों अच्छे उहदे पर हैं। अम्मी अब्ता की दुआओं से उसका घर आबाद है। और मैं आज भी खामोश हूँ।